السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اپنے مفاد کے لیے، چند ٹکوں کے لیے حجاب بھی اتر جاتے ہیں، نقاب بھی اتر جاتے ہیں، ہاتھ بھی دکھا دیے جاتے ہیں، پاؤں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، ہائٹ کتنی ہے وہ بھی دکھا دی جاتی ہے، لڑکی کتنی چوڑی ہے وہ بھی دکھا دی جاتی ہے، گردن بھی دکھا دی جاتی ہے، جوڑے بھی دکھا دیے جاتے ہیں۔ اتنی پاور ہے ڈالرز میں، اتنی پاور۔ چند دن پہلے تک چیخنے چلانے والی خاتون کہ میری بیٹی کے نام تم لوگوں نے لیا، میری بیٹی کا نام لینے کی جرت کیسے ہوئی، ساڑیاں عزتاں تسی ساڑیاں عزتوں تک پہنچ گئیاں جے ہیں۔ آج وہی عورتیں اپنی بیٹیوں کو ایکسپوز کر کے، اپنی بیٹیوں کی پرائیویسی کا جو راگ لاپتی تھی، ستیہ ناس کر کے کیا کہتے ہیں کہ ڈالرز کمانے پر لگی ہوئی ہیں۔ بات کر رہی ہوں پلو رانی، مفتہ خور اور اس کی چھوٹی بہن جو آج کل مفتہ خانے میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے۔ اور پہلے بات کر لیتی ہوں بڑی مفتہ رانی کی۔ بڑی مفتہ رانی بھی پاکستان گئی تھی تو اسی طرح کپڑے شپڑے وہ لے کے آئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو دکھایا نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کو جب پتہ چلا بہت سارے برانڈز کو کہ یہ بیٹی کو بیاہ رہی ہے، اس کی شادی کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کو آفرز کی، اس کو کیا کہتے ہیں بزنس پروموشن کے لیے بولا، اور پھر وہ وہاں سے بہت سارے کپڑے لے کے آئی۔ لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو پہناؤں کیسے، اور وہ بیٹی جس کی آج تک اس نے کبھی آواز نہیں سنائی تھی، کبھی کیمرے کے سامنے وہ لے کے نہیں آئی تھی، لیکن مجبوراً چند ٹکوں کی خاطر، ڈالر کی خاطر، پیسے میں اتنی پاور ہے کہ اپنی بیٹی کی گردن بھی دکھا دی، ہاتھ بھی دکھا دیے، پاؤں بھی دکھا دیے، پوری کی پوری فزیک بھی دکھا دی، اور ابھی یہ کچھ دن پہلے بھی اس نے دکھائی ہے۔ اور یہ شو کروا رہی تھی کہ میری بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ ترکش فیملی میں ہوئی ہے، جبکہ یہ 100% جھوٹ ہے۔ اندر خانے کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ بھی ویسے جانتے ہیں کہ شادی کدھر ہوئی ہے، لیکن بہرحال جھوٹے بھرم بنانے کے لیے ایک ترکش ریسٹورنٹ میں جو دعوت کا ارینجمنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ بھی ترکش کی گئی، تو وہ ترکش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو یہ فیل کروایا جائے کہ میری بچی کی شادی جو ہے وہ ترکش فیملی میں ہوئی ہے۔ جیسے کہ ابھی بڑی مفتہ رانی نے اپنی بیٹی کے کیا کہتے ہیں کہ لہنگا پہنا کے اس کو ماڈل بنایا، ماڈلنگ کروائی، اور ٹائٹل میں یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو فیل کروانے کی کوشش کی کہ بھئی میری بیٹی جو ہے وہ جلد ہی دلہنیا بننے والی ہے۔ تو یہ تو بات سچ ہے کہ اس کی بیٹی جلد ہی دلہنیا بنے گی، کیونکہ جو بھی بچیاں جوان ہوتی ہیں تو رشتے بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ تیاری بھی کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ جو لہنگے مہنگے لینے گئی تھی، ظاہر بات ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ساری آپ پہ حقیقت کھل جائے گی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اس نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ چند ڈالرز کے لیے خود تو یہ ماڈلنگ کر نہیں سکتی، ظاہری بات ہے اس نے بولا ہوگا کہ میں بڑی آپا کی طرح خود پہن لوں گی، لیکن اگلوں نے بول دیا ہوگا کہ بھئی تو ماسی لگتی ہے، تو بس روڈ پہ ہی ماڈلنگ کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، اپنے وہ وہاں سے پارکنگ سے تم جب کیا کہتے ہیں تیار ہو کے چلتی ہو نوک والا جوتا پہن کے، تو بس وہ اتنی تم ٹھیک لگتی ہو، یہ لہنگے وہنگے تمہارے بس کی جو ہے نا بات نہیں ہے۔ تو اس لیے مجبوراً اپنی بیٹی کو ماڈل بنانا پڑا، ماڈل بیٹی کی پکچرز لگانی پڑی۔ وہ بیٹی جو عبایا کرتی ہے، جو حجاب پہنتی ہے، سر پہ کیپ پہنتی ہے، اس کی گردن بھی دکھا دی، اس کا جوڑا بھی دکھا دیا، وہ کتنی لمبی چوڑی ہے وہ بھی دکھا دیا، اس کی بیک پوری کمر دکھا دی، تو پھر فیس کیوں نہیں دکھایا؟ پیچھے کیا باقی رہ گیا ہے؟ عورت کی تو فزیک جو ہے، عورت کے تو خالی ہاتھ ہی دکھا دیں تو وہی اللہ معاف کرے اتنی اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کو، تم نے تو سب کچھ دکھا دیا۔ اب پیچھے کیا باقی رہ گیا ہے مفتہ رانی، چھوٹی مفتہ رانی، اب پیچھے کیا رہ گیا جو تم نے اس کو چھپایا؟ تو پھر اس کے منہ پہ ماسک لگا کے اس کا فرنٹ بھی دکھا دیتی۔ لوگ تو یہی فرمائش کر رہے ہیں کہ کاش زینب ماسک لگا کے ہمیں فرنٹ سے لہنگا دکھا دیتی اور خود کو بھی دکھا دیتی اور ہم دیکھ لیتے، لیکن یہ ایک سیکرٹ ہے، یہ لہنگا آپ کو فرنٹ سے بھی نظر نہیں آئے گا، یہ وقت آنے پر آپ کو یہی لہنگا فرنٹ سے بھی نظر آئے گا۔ جیسے پلو رانی نے دکھایا تھا نا، بڑی مفتہ رانی نے اپنی بیٹی کا جب کمٹمنٹ کر لی تھی بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ کہ بیٹی کی شادی میں بزنس پروموشنز کرنی ہے، تو پھر کس کو لہنگے پہنا کے دکھائے تھے؟ اسی بیٹی کو جس کی کبھی آواز نہیں سنائی، کبھی ہاتھ پاؤں نہیں دکھائے، کبھی ویڈیو میں نہیں لیا تھا، اور اسی بیٹی کو تمام ڈریسز پہن کے دکھائے اور ویڈیو بھی بنائی، اور ویوز لینے کے لیے ریاکشن چینل والوں کو بدنام بھی کیا، روئی دھوئی بھی، لائیو بھی کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ میری بیٹی کی پرائیویسی۔
بھاڑ میں گئی تم لوگوں کی بچوں کی پرائیویسی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. جب تم لوگوں کا دل کرتا ہے اپنی بیٹیوں کو ایکسپوز کرتی ہو, اور جب دل کرتا ہے آ کے ریئیکشن والیوں پہ تم لوگ بھونکتی ہو, تم آ کے یہاں پہ آ کے تو ستی سوتریاں بن کے تو لائیو میں بیٹھ جاتی ہو. یہ ہیں ان کے اصلی چہرے, یہ ہیں ان کے اصلی چہرے جو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی بڑی مفترانی نے بھی اپنی بیٹی کو دکھایا ہے, اس کا سوٹ دکھایا ہے, یہ جو ڈنر پہ گئی ہے. اور یہ چھوٹی والی تو جو ہے یہ بڑی والی کو کے ساتھ اتنا اس کا سخت مقابلہ چل رہا ہے, اور اس سے آگے نکلنے کے چکر میں اس خاتون نے اپنی بیٹی زینب کا حجاب اتار دیا. یہی عورت تھی جو بھونکتی ہوئی روتی ہوئی میری ویڈیو میں آئی تھی کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کا نام لینے کی, جب کہ میں نے نام نہیں لیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم اس کی بیٹی کا نام. اور اب ہر وقت اس کی زبان پہ زینب زینب ہوتی ہے, زینب زینب. اب کیوں لیتی ہو نام, خود کیوں نام لیتی ہو اپنی بیٹی کا؟ اب تم ہمیں نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے کیوں نام لیا, کیونکہ اب تو ہر ویڈیو میں تم 100 بار زینب زینب کرتی ہو. اس ٹائم روتی ہوئی آئی تھی لائیو بیٹھ کے, آنسو بہا رہی تھی مگر مچ کے کہ میرے گھر کا چولہا ان لوگوں نے بند کروا دیا, میں نے اپنی بیٹی کا چینل بند کروا دیا ریئیکشن والوں کے سے تنگ آ کے. اور آج یہی خاتون اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ایکسپوز کر رہی ہے, اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے حجاب اتار رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے. دیکھو دیکھو میری زینب بیٹی کتنی حسین لگ رہی ہے, تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ایموشنل مومنٹس, ٹھیک ہے, رونے کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے, اور لوگوں کو یہ فیل کروایا جا رہا ہے کہ بس دلہنیاں بننے والی ہے میری بیٹی. اتنی یہ لالچی عورتیں ہیں, اتنی یہ بے شرم ہے دونوں مفت خوریاں. اتنا تم لوگوں کو مفتہ ملتا ہے, وہ تم لوگوں کو پورا نہیں پڑتا کہ اپنی بیٹیوں کے آئے روز ٹائٹل لگاتی ہو. کبھی کہتی ہے جی بیٹی کو منانے گئی, بیٹی ملنے آئی, بیٹی گفٹ لے کے آئی, بیٹی فلان ہوئی, بیٹی یہ بڑی والی مفتہ رانی جو ہے یہ جب دیکھتی ہے نا اس کے ویوز نیچے ڈاؤن ہونے لگے ہیں, ذرا سے کم آنے لگے ہیں, تو یہ فوراً بیٹی کا کنٹینٹ لے کے آتی ہے. بے شک آپ اس کے چینل کا وزٹ کر کے دیکھ لیں. جیسے ہی یہ دیکھتی ہے نا کہ اب تھوڑے ویوز کم ہو رہے ہیں, پھر بیٹی کی دعوت, بیٹی کا یہ, بیٹی آئی ہوئی ہے, بیٹی گفٹ لے کے آئی ہے, بیٹی کی گفٹوں کو گفٹ ان پیک کیے, بیٹی نے مجھے تیار کیا. بس اس طرح کی جو ہے نا وہ ٹائٹل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب اس کا دل کرتا ہے تو یہ نہیں جی میرے بچے کیمرے میں نہیں آتے, میں اپنے بچوں کی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتی ہوں, میرے بچوں کو یہ پسند نہیں ہے, میرے بچے اس چیز نو پسند نہیں کرتے, میری بیٹی کو تو یہ میرا. تو جب تم نے خود دکھانا ہوتا ہے تو تب تم پورے کا پورا اس کو دکھا دیتی ہو کہ وہ کس طرح کی ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ چند پیسوں کے لیے تم لوگوں نے اپنی عزتوں کو خود نیلام کیا ہوا, اور الزام پھر تم آ کے دوسروں پر لگاتی ہو. پہلے بیوی کو ماڈل بنایا وسیم صاحب نے, بیوی ماڈلنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں شلوار قمیض کی نوک والی جوتے اس نے 4-5 رکھے ہوئے ہیں, اور آج جی میں سوٹ پانا, آج جی میں نے اپنے لیے یہ ڈریس پسند کیا, آج یہ ڈریس میں نے پریس کیا ہے, یہ بھی میں نے ڈریس پریس کیا ہے, اب دیکھتی ہوں میں کون سا پہنتی ہوں. زینب نے مجھے بولا تھا یہ والا پہن لو, وہ دوسری کیا ہے لائبہ نے مجھے بولا تھا یہ والا پہن لو, مجھے تو یہ والا بھی بڑا پسند ہے. اور پھر چل پڑتی ہے کیا کہتے ہیں پرس اٹھا کے اور دوپٹے سنبھال کے. دوپٹہ جب سنبھالا نہیں جاتا تو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تم نے اپنی بیٹی کا حجاب اتار دیا تو تم خود بھی دوپٹہ اتار دو. یہ تم لوگوں نے کیا جھوٹے بھرم بنائے ہوئے ہیں؟ پوری کی پوری بڑی آپا کے نقش قدم پر چلو نہ چلنا ہے تو. اب میں اس عورت کو مخاطب کرتی ہوں جو بیٹھ کے ہمارے خلاف بک بک کرتی تھی اور پتنی کیا کہ الفاظ یوز کرتی تھی, بد دعائیں دیتی تھی, اور آ کے تو کہتی تھی کہ تھوڑی جرت کی ہوئی ساری عزتوں تے گل کرن دی. اب آؤ نا سامنے, اب اس پہ بھی ذرا تبصرہ کرو, اب اس پہ بھی 2-4 ویڈیوز بناؤ جتنی ہم پہ بنائی ہیں کہ ہم نے تمہاری عزتوں پہ بات کی ہے. جب تمہاری عزتوں پہ بات نہیں ہو رہی تھی نا تو تم لوگوں نے تماشے بنائے, تم لوگوں نے ڈرامے کیے, تم لوگوں نے لائیو آ کے لوگوں سے ہمدردیاں لیں. اور اب جب تم لوگوں نے خود اپنی عزتوں کو نیلام کیا ہے نا, اب تم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوگے. اب لوگ تمہیں نیچے پوچھ رہے ہیں ہنا میڈم سے کہ زینب کا حجاب کدھر گیا, زینب کا سکارف کدھر گیا, زینب کا پردہ کدھر گیا. اب بتاؤ نا, اب آیا اتر گیا نا زینب کا, ٹھیک ہے, کہ پیسے میں بڑی پاور ہے, اور ان عورتوں کو صرف پیسے سے محبت ہے, ان کو پیسہ چاہیے.
گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو کیش کرتی رہی بیمار بنا کے. جب سے اس کی بیماری ایکسپوز کیا ہم لوگوں نے کہ بھئی اس کو تو اچھا خاصا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مفت علاج ہے، اس کا سارا کچھ مفت ہے، تو پھر اب بیٹیوں کو کیش کرنے پر لگ گئی ہے. شرم سے ڈوب مرو تم دونوں بہنیں، اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹیوں کو یوز کرتی ہو، پھر آ کے یہاں پہ لوگوں سے ہمدردیاں بھی بٹورتی ہو. یہ تھی جی آج کی ان کی کلاس. جب خود کریں تو ٹھیک، اگر کوئی غلطی سے دوسرا ان کے بچوں کا نام لے لے تو پھر ان کو اپنے بچوں کی پرائیویسی یاد آ جاتی ہے. آپ آئیں نا ذرا کریں بات پرائیویسی کی. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.